معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں، سب ہیڈنگ ہوٹل میمون۔ جب مراکش کے ایک بادشاہ محمد بن عبداللہ کے بیٹے میمون کی شادی ہوئی تو اس نے یہ باغ شادی کے تحفے میں بیٹے کو دیا، جس کی مناسبت سے یہ باغ میمون کہلایا جانے لگا۔ شہزادہ میمون اس پارک میں گارڈن پارٹیاں منعقد کیا کرتا تھا، جس کے لیے 100 کمروں پر مشتمل محل تعمیر ہوا۔ جب بادشاہیت زوال پذیر ہوئی تو محل بھی ویران ہوا۔ بڑی سوچ وچار کے بعد 1923 میں اس محل اور پارک کو ایک ہوٹل میں بدلا گیا۔ یہ انتہائی خوبصورت ہوٹل ہے جس میں دنیا کے سربراہ آ کر قیام کیا کرتے ہیں۔ 1943 میں برطانیہ کے وزیر اعظم چرچل نے یہاں قیام کیا تو اس دوران ایک خوبصورت پینٹنگ بھی بنائی تھی۔ چرچل اس ہوٹل سے اس قدر متاثر تھا کہ اس نے امریکی صدر روز ویلٹ کو کہا تھا کہ یہ دنیا کا خوبصورت ترین خطہ ہے۔ حسب ضرورت ہوٹل میں اضافہ کر کے اسے 200 کمروں تک توسیع دی گئی۔ اسی محل نما ہوٹل کے کنارے جہاں بسیں آ کر کھڑی ہوتی ہیں، اس کے سامنے شہر کے بانی یوسف بن تاشفین کا مزار ہے۔ یوسف بن تاشفین کے مزار سے پہلے مراکش کی ایک ولیہ زہرا کچ کے مقبرے کا ذکر ہو جائے۔ سب ہیڈنگ زہرا کچ کا مقبرہ۔ مسجد قطبیہ کے باغ میں زہرا کچ نامی ایک ولیہ کا خوبصورت سفید رنگ کا مقبرہ ہے، جو 17ویں صدی میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا باپ عبداللہ کچ صحرائے سہارا کا رہنے والا ایک آزاد کردہ غلام تھا۔ مراکش آ کر اس نے اسلام قبول کیا اور پھر مذہب میں اس قدر دسترس حاصل کی کہ اسے مقامی مسجد کا امام مقرر کیا گیا۔ عبداللہ کچ کی زہرا نامی ایک بچی تھی جو بچپن ہی سے یاد اللہ میں غرق رہتی تھی۔ روایت ہے کہ اس زمانے کے لوگ جن کی گود بچوں سے محروم ہوتی تھی وہ اس ولیہ کے پاس آتے اور دعا کی درخواست کرتے تو اللہ میاں اپنے کرم سے ان لوگوں کی گودیں ہری کر دیتے۔ فیض یاب والدین ولیہ کی دعاؤں سے جنم لینے والے بچوں کو اس دربار سے منسوب کر دیتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے گجرات پاکستان میں شاہ دولہ دربار سے منسوب معذور بچوں کو والدین وہاں چھوڑ آتے ہیں، جو زندگی بھر گلی محلوں میں بھیک مانگ کر اپنا اور دربار سے منسلک دوسرے لوگوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ کسی زمانے میں وہی منظر یہاں مراکش میں بھی تھا۔ زہرا کی وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ بعض اہل مراکش آج بھی سمجھتے ہیں کہ مائی صاحبہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو ان کی روح ایک فاختہ میں منتقل ہوئی، جس نے مراکش پر پرواز کر کے تمام خفیہ راز سے آشنائی حاصل کر لی تھی۔ چنانچہ زہرا ایسی فاختہ ہے جو مراکش کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ممکن ہے یہی سبب ہو کہ مائی صاحبہ کے مزار کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستہ اس خوف سے نہ رکھا گیا کہ کہیں فاختہ اڑ کر باہر نہ نکل جائے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ زہرا ایک کنیز تھی جس کا ایک شہزادے کے ساتھ معاشقہ تھا۔ راز فاش ہونے پر بادشاہ نے زہرا کو زندہ دیوار میں چنوا دیا تھا، بالکل انارکلی والا قصہ۔ دنیا کا یہ واحد مزار ہے جس کے اندر لوگ نہیں جا سکتے۔ بہرحال مراکش کی تپتی دھوپ میں ہانپتی ہوئی عورتوں کو میں نے اس سفید رنگ کی کوٹھڑی نما عمارت کے سائے میں بیٹھے آرام کرتے دیکھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگرچہ مائی زہرا اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے لیکن ان کا فیض اب بھی جاری ہے۔ چنانچہ خواتین آج بھی اپنے بچے اس دربار سے منسوب کر کے منت مانگتی اور احترام میں فاختہ اور کبوتر نہیں کھاتی۔ مقبرہ کے اوپر سفید گنبد ہے۔ سب ہیڈنگ یوسف بن تاشفین کا مزار۔ مسجد قطبیہ کے ایک طرف جامعہ الفنا ہے، جبکہ دوسری طرف باغات کے آخر میں ایونیو محمد پنجم ہے۔ اسی جانب صدارتی محل بھی ہے۔ محل کے آخری کنارے جہاں شہر کی بسیں کھڑی ہوتی ہیں وہاں نکڑ پر یوسف بن تاشفین کا مزار ہے۔ مزار انتہائی سادہ لیکن پروقار ہے۔ یوسف بن تاشفین نے جب مراکش کو مضبوط کیا تب اندلس میں مسلمانوں کی حالت زار انتہائی مخدوش تھی۔ عیسائی حکمرانوں نے مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ ایسے میں اہل اندلس کی نظریں یوسف بن تاشفین پر مرکوز ہوئیں۔ چنانچہ اہل اندلس کی پکار پر یوسف بن تاشفین اندلس پہنچا، جہاں کے مسلمانوں نے اندلس کو تقسیم کر کے ہر قبیلے نے
اپنی چھوٹی چھوٹی طائفہ ریاستیں قائم کر لی تھیں۔ اندلسی مسلمانوں کی آپس کی چپکلش اور ملکی تقسیم در تقسیم نے غیر مسلموں کو یہ ہمت دی کہ انہوں نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کے زیر قبضہ علاقے چھین کر انہیں ہمیشہ کے لیے ملک سے نکال دیا۔ عیسائی حکمرانوں کے سیلاب کو روکنے کے لیے یوسف بن تاشفین اندلس پہنچا اور مراکش کی طرح وہاں بھی اپنی سیاسی بصیرت سے کام لیتے ہوئے مسلمانوں کی الگ الگ ریاستوں کو ختم کر کے پورے ملک کو دوبارہ یکجا کیا اور پھر اندلس کا مراکش کے ساتھ الحاق کر کے صحرائے سہارا سے لے کر اندلس کے کو پائرنس تک کو ایک بے مثال ریاست میں بدل دیا۔ یوں اندلس کو فتح کرنے والا جرنیل طارق بن زیاد مراکشی تھا اور اس کی گرتی ہوئی دیوار کو اصل حالت میں بحال کرنے والا بھی ایک مراکشی جرنیل اور صاحب بصیرت لیڈر یوسف بن تاشفین تھا۔ جب یہ تاریخی مناظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے تب میرے دل کی عطا گہرائیوں سے اسلام کے اس عظیم سپاہی کی مغفرت کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں، لیکن افسوس کہ اس مزار پر حاضری دینے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ مزار کے باہر بسوں کے ہاکرز زور زور سے آوازیں لگاتے اور سواریوں کو کھینچ کھینچ کر اپنی گاڑیوں میں بٹھانے کی تگ و دو میں تھے۔ کیا حکومت مراکش ایسا نہیں کر سکتی کہ وہ اس عظیم لیڈر کے مزار کے باہر سے اس شور شرابے کو ختم کر کے اڈا کسی اور جگہ منتقل کر کے اس مزار کو یوسف بن تاشفین کی شان کے مطابق بحال کرے؟ علامہ اقبال نے طارق بن زیاد کے لیے جو فرمایا تھا وہ یوسف تاشفین پر بھی پورا اترتا ہے۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ سب ہیڈنگ امام سہیلی کا مزار۔ یوسف بن تاشفین کے مزار سے تھوڑا دور امام سہیلی کا مزار ہے۔ اگر آپ سیدین کے مزارات کے قریب شہر کی قدیمی دیوار سے باہر نکلیں تو سامنے جو قبرستان ہے یہ امام سہیلی کہلاتا ہے۔ اسی قبرستان میں امام صاحب کا مزار ہے۔ امام سہیلی اندلس کے شہر مالکا میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام ابو زید عبد الرحمن بن عبداللہ بن احمد سہیلی تھا۔ 17 سال کی عمر میں بنائی جاتی رہی، لیکن درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ سیرت نبوی میں ان کی شہرت یافتہ کتاب الروض الانف ہے۔ کتاب کی تصنیف کے لیے انہوں نے اس موضوع پر 120 کتابیں پڑھیں اور پھر اپنے علم کا نچوڑ اپنی کتاب میں پیش کیا۔ سیرت کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سی کتب تصنیف فرمائیں۔ امام سہیلی بڑے عالم دین، حافظ القرآن، شاعر اور فلاسفر تھے۔ پھر یہ اندلس سے مراکش چلے آئے اور بقیہ زندگی دین کی خدمت میں مراکش میں بسر کی، جہاں 1185 میں ان کا انتقال ہوا۔ اپنے زمانے کے سب سے بڑے محقق، مورخ، اسکالر اور عالم دین کا شمار بھی اب مراکش کے 7 ولیوں میں ہوتا ہے، جہاں حاجت مند باقاعدگی کے ساتھ حاضری دیتے اور ان سے مدد کی دعائیں کرتے نظر آتے ہیں۔ سب ہیڈنگ سیدین کے مزار۔ یوسف بن تاشفین کے مزار سے تھوڑا آگے جائیں تو شہر پناہ کے اندر قصبہ نام کا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ بہت ہی قدیم ہے، بلکہ جب شہر کی بنیاد پڑی تو اولین آباد ہونے والے علاقے میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تنگ گلیاں، بوسیدہ مکان، چھوٹی چھوٹی دکانیں اور کھوکھے، جبکہ قصبے کی جامع مسجد انتہائی خوبصورت، پروقار اور بہت ہی قدیم ہے۔ یہ مسجد اسی دور میں تعمیر ہوئی جب مسجد قطبیہ تعمیر ہوئی تھی۔ زمانہ قدیم بلکہ اب بھی نامور مسلمان لیڈروں کو مسجد کے ملحق کسی مقام پر دفن کیا جاتا ہے۔ ایشیا میں تو اس کا رواج کم ہے۔ صرف جنرل ضیاء کی قبر اسلام آباد شاہ فیصل مسجد کے سامنے اور شاعر مشرق علامہ اقبال کا مزار بادشاہی مسجد لاہور کے پہلو میں ہے۔ لیکن عرب دنیا میں اسی طرح کے مزارات میں نے بڑی بڑی مساجد کے اندر اور ملحقہ کمروں میں دیکھے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر کی قبر مسجد اقصیٰ کے ملحق ایک کمرے میں ہے۔ خالد بن ولید بھی حمص کی جامع مسجد کے ایک کونے میں ابدی آرام فرما رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی دمشق کی جامع مسجد کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں۔ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا کے مزارات بھی دمشق اور حلب کی جامع مسجد میں ہیں۔ مراکش کے سلطان احمد منصور کے خاندان کے مزارات مسجد کے ملحق ایک بڑی عمارت میں ہیں۔ سیدین حکمرانوں نے مراکش پر
1554 سے 1669 تک حکومت کی۔ اس خاندان سے قبل مراکش پر بربروں کی حکومت تھی۔ حکمران اپنا نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرتے تھے، جس کی وجہ سے سیدین کہلاتے تھے۔ سلطان منصور عرب نسل کا حکمران تھا۔ سیدین نے شہر کی جامع مسجد کے ملحق ایک خوبصورت عمارت کا اضافہ کیا، جہاں اپنے خاندان کو سپرد خاک کرنے کا آغاز ہوا۔ خلیفہ منصور نے اپنی والدہ لیلا مسعودہ اور اس خاندان کے سربراہ محمد شیخ کو بھی یہاں ہی دفن کیا تھا۔ خلیفہ منصور جب طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہوا تو اسے بھی یہاں سپرد خاک کیا گیا۔ میں اور شمیم صبح ناشتے کے بعد بادشاہوں کے مزارات پر پہنچے۔ اس وقت سیاحوں کا زیادہ رش نہیں تھا، اس لیے ہم نے بڑے سکون کے ساتھ پہلے مسجد کی زیارت کی، پھر مزارات پر حاضری تھی۔ یہ مسجد انتہائی کشادہ اور فن تعمیر کا انتہائی خوبصورت مرقع ہے۔ مسجد کے باہر سڑک کی طرف بینچ تھے، جن پر مراکش کے بوڑھے بیٹھے سیاحوں کو دیکھتے یا پھر اونگتے نظر آئے۔ جب کسی کی آنکھ کھلتی تو وہ راہ چلتے کسی مراکشی کو آواز دے کر متوجہ کرتا اور پھر ادھر ادھر دیکھ کر آنکھیں موند لیتا۔ تھوڑے فاصلے پر مراکش کی عمر رسیدہ عورتیں بھی بینچوں پر براجمان نظر آئیں۔ یہ وہ عورتیں تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے گوشت پوش سے مالا مال کیا ہوا تھا۔ دور سے دیکھنے پر عورتوں کی بجائے گوشت کے پہاڑ نظر آتے تھے، جو عربی کی بجائے بربر زبان میں باتیں کرتی تھیں۔ ان کے ہمراہ جواں سالہ بیٹیاں یا رشتہ دار لڑکیاں تھیں جو انہیں سہارا دیتی نظر آئیں۔ یہ دیکھ کر مجھے معلوم ہوا کہ ایشیائی ممالک کی طرح اہل مراکش بھی اپنے بزرگوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور بزرگ بھی اپنی بزرگی کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا جب وہ سہارا دینے والی لڑکیوں سے باتیں کرتیں تو ان میں حکم زیادہ اور پیار و محبت کم نظر آتا تھا۔ ہم مراکش کی اس بوڑھی مخلوق کو دیکھتے دیکھتے وہاں قریب ہی مسجد کے پہلو میں بادشاہوں کے مزارات پر پہنچے تو دیکھا عمارت کے ارد گرد باغات، جس کے ایک طرف سنگ مرمر سے مرصع مزارات چمک دمک رہے تھے، جہاں 3 بڑے بڑے کمرے تھے۔ درمیان والے کمرے میں خلیفہ منصور کی قبر ہے، جس کے دائیں بائیں 2 اور قبریں ہیں جو ممکن ہے کسی اور شاہی خاندان کے فرد کی ہوں۔ یہ مزارات بادشاہوں کی شان کے عین مطابق تعمیر کیے گئے ہیں۔ قبریں زیادہ اونچی نہیں بلکہ ایشیائی طرز کی سفید سنگ مرمر کی ہیں۔ فرش پر نیلے رنگ کی ٹائلیں ہیں، دیواروں پر بھی ٹائلیں تھیں، لیکن ان کا ڈیزائن مختلف تھا۔ ستون زیادہ چوڑے نہیں، یہ گول اور سفید تھے، لیکن چھت کے قریب ستونوں کے درمیان قوس نما محرابیں بنائی گئی تھیں، جن کے اوپر جالی لگی ہوئی تھی۔ اس طرح مزارات کے در و دیوار اتنے جاذب النظر تھے کہ گمان ہوتا تھا کہ آپ قبور پر نہیں بلکہ کسی بادشاہ کے دربار میں ہیں۔ وہی شان اور جلالیت۔ مراکش کی شاہی عمارتیں، مساجد اور دوسری قدیمی عمارتوں کو میں نے اندلسی رنگ میں رنگا ہوا پایا۔ اندلس اور مراکش کبھی ایک ہی ملک تھے جن پر مسلمان حکمران تھے۔ کچھ یہی سبب ہے کہ ان کی طرز تعمیر میں یکسانیت نظر آتی ہے۔ اندلس کو فتح کرنے والے بھی تو مراکش کے جنگجو جرنیل تھے۔ یوں ان کی تہذیب و تمدن میں کافی مماثلت ہے۔ مسجد قرطبہ کا عکس مسجد قطبیہ میں اشبیلیہ کے جیرالڈ کا عکس، بلکہ ہم شکل قطبیہ مینار اور الحمرا کا عکس مراکش کی شاہی عمارات میں جھلکتا بلکہ چھلکتا نظر آتا ہے۔ سیاحوں کی اکثریت یورپی تھی، جو مزارات پر کسی عقیدت کی وجہ سے نہیں بلکہ زمانہ قدیم کے بادشاہوں کے دبدبے اور جلالیت دیکھنے جاتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ عمارتیں ماضی کی آئینہ دار ہوتی ہیں، جن سے اگر باتیں کریں تو وہ اپنے ماضی کے راز اگلنا شروع کر دیتی ہیں۔ جو لوگ تاج محل دیکھنے جاتے ہیں انہیں تعریف پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ عمارت خود ہی ایک شہنشاہ کے پیار کی لازوال داستان بیان کر دیتی ہے۔ میں اور شمیم بھی بادشاہوں کے مزارات کو غور سے دیکھتے ہوئے باہر نکلے تو ساتھ ایک خوبصورت باغ تھا، جس میں آسمان سے باتیں کرتے کھجور کے درخت، سنگتروں اور دوسرے پھل دار پیڑوں کے ساتھ ساتھ رنگ برنگے پھولوں کے باغیچے بھی تھے۔ ہم نے اس باغ میں بھی چند قبریں دیکھیں۔ شاہی مزارات کی عمارت کا چھت سبز رنگ کی ٹائلوں کا تھا۔ چھتیں یورپی طرز کی ہیں کہ برف باری کی صورت میں برف چھت پر جم جانے کی بجائے ڈھلان سے نیچے گرتی رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مراکش میں برف باری نہیں ہوتی۔ مراکش کے بادشاہوں کے مزارات کے اندر آخری قبر مراکش کے ایک پاگل حکمران یزید کی ہے، جسے 1772 میں بیٹے نے قتل کر کے خود حکومت سنبھالی تھی۔
یزید نے اپنی 22 ماہ کی حکمرانی کے دوران ملک کو مقتل گاہ میں بدل دیا تھا۔ حکومت سنبھالتے ہی اس نے حکم جاری کیا کہ یہودیوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ ملکی معیشت کو جونک کی طرح چوستے ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے۔ اس حکم پر عمل شروع ہوتے ہی اس نے اپنا رخ عوام الناس کی طرف کیا، عوام پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے اور پھر اپنے پڑوس کے ملکوں پر بھی حملے کر کے انہیں تہس نہس کرنا شروع کر دیا تھا۔ آخر اس کے بیٹے نے باپ کو قتل کر کے بادشاہوں کے مزارات میں سپرد خاک کیا تو مراکش میں باد نسیم چلنے کا آغاز ہوا۔ باد نسیم کی نوید دینے والا اس پاگل بادشاہ کا بیٹا ہی تھا جس نے لوگوں کی داد رسی کی۔ زمانہ قدیم میں فاتح حکمران سابق حکمرانوں کے مردوں کو قتل اور عورتوں کو غلام بنا کر فروخت کر دیا کرتے تھے، شاہی قبروں کی بے حرمتی کرتے تھے، بلکہ ان کی میتیں اور بعض صورتوں میں ہڈیاں نکال کر جلا دیتے تھے۔ کچھ یہی سبب تھا کہ مراکش کے ایک حکمران خلیفہ اسماعیل نے سیدین کے مزارات کے ارد گرد ایک دیوار کچھ اس طرح تعمیر کروا دی کہ کسی کو معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر بھی کچھ موجود ہے۔ یہ مزارات لوگوں کی نظروں سے کئی صدیاں اوجھل رہے۔ جب فرانس نے مراکش پر قبضہ کیا تو انہوں نے خزانے تلاش کرنے کے لیے ہر خفیہ مقام کو ڈھونڈا۔ یہ ممکن ہے زمانہ قدیم کے حکمرانوں نے اپنی دولت ان خفیہ مقامات پر دفن کی ہو، کیونکہ اس زمانے میں دولت چھپانے کے لیے ابھی سوئٹزرلینڈ کے بینک قائم نہیں ہوئے تھے۔ 1917 کی بات ہے، دولت کی تلاش میں ایک فرانسیسی ماہر تعمیرات نے جب مسجد کے ساتھ ایک ایسا کمرہ دیکھا جس میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا تو وہ خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا کہ ضرور یہاں زمانہ قدیم کے بادشاہوں کے خزانے ہوں گے۔ اس نے ایک جگہ سے دیوار توڑ کر اندر جانے کا راستہ بنایا تو یہ جان کر حیران ہو گیا کہ بند کمرے کے اندر دولت کے خزانے نہیں بلکہ بادشاہوں کے مزارات ہیں۔